السلام علیکم دوستوں، ادب نامہ کی سیریز اصناف ادب میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم طنز و مزاح اور اردو شاعری میں طنز و مزاح پر بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر کلک کر کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اردو نثر میں طنز و مزاح پر بات کرتے ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح۔ اردو نثر میں ظرافت کے ابتدائی نقوش بعض قدیم داستانوں میں نظر تو آتے ہیں، مگر ہم انہیں طنز و مزاح کا حصہ قرار نہیں دے سکتے۔ بلا شبہ اردو نثر میں مزاح نگاری کا باقاعدہ آغاز غالب کے خطوط سے ہوتا ہے۔ مرزا غالب نے مکتوب نگاری کی پرانی روش کو ترک کر کے اس میں اپنی فطری خوش مزاجی کو شامل کیا۔ وہ دوسروں پر ہنسنے کے بجائے خود اپنے آپ پر ہنستے ہیں۔ اس وسیع القلبی سے جو مزاح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اردو میں بہت کم مزاح نگاروں کے ہاں نظر آتی ہے۔ غالب کے بعد اردو مزاح کا دوسرا دور اودھ پنچ کا ہے۔ اودھ پنچ کے نمایاں ترین مزاح نگار اس کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین تھے۔ سجاد حسین آج بھی اپنے طنزیہ و مزاحیہ ناولوں حاجی بغلول، ترادار لنڈی اور احمق پھپھندی کی بدولت مقبول خاص و عام ہیں۔ منشی سجاد حسین کے علاوہ اودھ پنچ کے مزاحیہ نثر نگاروں میں یہ نام قابل ذکر ہیں: مرزا مچھو بیگ ستم ظریف، بابو جوالا پرشاد برق، احمد علی شوق، منشی احمد علی کسمنڈوی، نواب سید محمد آزاد۔ ان میں نواب سید محمد آزاد کو ان کے ناول نوابی دربار کی بدولت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جس میں انہوں نے اودھ کی نوابی زندگی پر خوبصورت طنز کیا ہے۔ اودھ پنچ کے مقابلے میں نکلنے والے اودھ اخبار کا بھی طنز و مزاح کی ترویج میں بڑا ہاتھ ہے۔ اودھ اخبار کے مزاح نگاروں میں نمایاں ترین نام فسانہ آزاد کے مصنف اور اودھ اخبار کے ایڈیٹر رتن ناتھ سرشار کا ہے۔ اودھ اخبار میں ان کے ناول فسانہ آزاد کی اقساط چھپتی تھی اور ناول کے مزاحیہ کردار خوجی کی بدولت ان کی بڑی پذیرائی ہوتی تھی۔ سرشار کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں: سرشار کی تحریر میں قدم قدم پر حاضر جوابی، ضلع جگت، بھپتی، اشعار کا بے تکا استعمال، فارسی لطائف اور اردو کا مذائقہ خیز امتزاج، تلفظ اور الفاظ کا الٹ پھیر اور اسی وضع کے بے شمار دوسرے حربوں سے پیدا شدہ مزاح کے کامیاب نمونے ملتے ہیں۔ طنز و مزاح کے اس دور میں ڈپٹی نذیر احمد کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں خاص کر توبۃ النصوح اور ابن الوقت میں بعض مقامات پر واقعہ اور کردار سے نہایت خوبصورت مزاح پیدا کیا گیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کے کردار مرزا ظاہر دار بیگ کو اردو طنز و مزاح میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کا تیسرا دور 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 20ویں صدی کے پہلے 25 سال تک چلتا ہے۔ اس دور کے قابل ذکر مزاح نگاروں میں مہدی آفادی، محفوظ علی بدیونی، سلطان حیدر جوش، خواجہ حسن نظامی اور ملا رموزی شامل ہیں۔ مہدی آفادی کے مزاح کے عناصر ان کے مضامین کی نسبت ان کے خطوط میں زیادہ نمایاں ہیں۔ ان کے بارے میں سید سلیمان ندوی کہتے ہیں: مرحوم کا قلم خط سے زیادہ چلبلا اور البیلا تھا۔ نو کے قلم پر جو بات آ جاتی وہ نہ گفتنی بھی ہوتی تو گفتنی ہو کر نکل جاتی، اور پھر اس طرح نکلتی کہ شوخی صدقے ہوتی اور متانت مسکرا کر آنکھیں نیچے کر لیتی۔ محفوظ علی بدیونی کا مزاح ان کے اسلوب بیان کی شگفتگی سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ مزاح کے لیے گھریلو ماحول سے کام لیتے ہیں اور اس کے مختلف کرداروں کو ان کی عام بول چال اور گفتگو سے بڑے فطری انداز سے ابھارتے ہیں۔ سلطان حیدر جوش کا میلان طنز کی طرف ہے۔ الناظر میں چھپنے والے مضامین جن میں انہوں نے مغربی تہذیب اور سیاسی بدعنوانیوں کو اپنی طنز کا نشانہ بنایا ہے، ان کے خاصے کامیاب مضامین ہیں۔ خواجہ حسن نظامی بالعموم رعایت لفظی سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ ملا رموزی کے طنز و مزاح کے حسن کا انحصار
ان کی گلابی اردو پر ہے۔ ان کی گلابی اردو ترتیب اور بے ترتیبی کے امتزاج سے مزاح پیدا کرتی ہے۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کا چوتھا دور تقسیم برصغیر تک پھیلا ہوا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، عظیم بیگ چغتائی، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، کنہیا لال کپور، شفیق الرحمان، کرشن چندر، چراغ حسن حسرت، امتیاز علی تاج اور پطرس بہاری اس عہد کے وہ نام ہیں جن کی تحلیقات نے اردو کے طنزیہ مزاحیہ ادب پر یادگار نقوش چھوڑے ہیں۔ اس عہد کو بلا شبہ اردو طنز و مزاح کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کا مزاح ان کے اسلوبی بیان کی رنگینی اور خوش مزاقی کا مرہون منت ہے۔ بقول ڈاکٹر وزیر آغا کے خوش مزاقی کے اس اسٹائل کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں واقعہ، کردار یا موازنہ وغیرہ سے کہکہوں کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ الفاظ اور جملوں کو ایسی شگفتہ کیفیت میں سمو کر پیش کیا جاتا ہے کہ دل و دماغ ایک نفسی انبساط میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہونٹوں پر از خود تبسم پھیلتا جاتا ہے اور انسان خود کو بشاش اور تازہ تم محسوس کرنے لگتا ہے۔ عظیم بیگ چغتائی نے عملی مذاق سے نہایت ہی کامیاب مزاح پیدا کیا ہے۔ انہوں نے بعض ایسے کردار تخلیق کیے ہیں جو عملی مذاق سے اپنے اور قاری کے لیے تفریح طبع کا سامان بہم پہنچاتے ہیں۔ شوکت تھانوی اور شفیق الرحمان ذو معنی الفاظ، رعایت لفظی اور لطائف سے اپنی تحلیقات میں طنز و مزاح کی کیفیات پیدا کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی کا طنزیہ اسلوب لفظی بازیگری اور فلسفیانہ عمل کا ایک خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ ان کے موضوعات میں بھی بڑا تنوع ہے۔ وہ غالباً واحد طنز نگار ہیں جن کی تمام تر تحریروں میں اول سے آخر تک ایک سنبھلی ہوئی کیفیت موجود رہتی ہے۔ کنہیا لال کپور اس عہد کے اعلیٰ پائے کے طنز نگار ہیں۔ زندگی اور سماج کی بہت سی بے اعتدالیاں اور غیر ہمواریاں ان کی طنز کے خاص موضوع ہیں۔ انہوں نے لفظی بازیگری کی بجائے خیال اور کردار سے طنز کو ابھارا ہے۔ کرشن چندر اس عہد کے بڑے مزاح نگاروں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں مولانا صلاح الدین احمد کہتے ہیں، کرشن چندر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جھٹکے نہیں لگاتا بلکہ چٹکیاں لے لے کر مار ڈالتا ہے۔ پڑھنے والے پر چھا جانے کی کوشش نہیں کرتا اور نہ اس کا مزاج بگاڑتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ چراغ حسن حسرت کے مزاح کی بڑی خوبی شائستگی ہے، جسے وہ تحریف سے لے کر شخصی حقوں تک میں بڑی فطری انداز میں برقرار رکھتے ہیں۔ امتیاز علی تاج واقعہ اور کردار سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال ان کا ناقابل فراموش کردار چچا چھکن ہے، جس میں واقعہ سے پیدا ہونے والا مزاح کردار سے پیدا ہونے والے مزاح کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ سید احمد شاہ المعروف پطرس بہاری اس عہد کے نمایاں ترین مزاح نگار ہیں۔ ان کے بارے میں ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے ہے، پطرس اردو نثر میں خالص مزاح کے علمبردار ہیں، اور اگرچہ ان کے سوچنے کا انداز اور مزاح نگاری کے حربوں کا استعمال انگریزی اثرات کا غماز ہے، لیکن یہ اثرات اتنے بالواسطہ ہیں اور انہوں نے اپنے معاشرے کے پس منظر کو اس درجہ ملحوظ رکھا ہے کہ ان کی نگارشات خالص تحقیقی ادب کا درجہ اختیار کر گئی ہیں۔ اردو نثر میں طنز و مزاح کا جدید ترین دور قیام پاکستان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے قابل ذکر مزاح نگاروں کے نام یہ ہیں: امجد حسین، سید ضمیر جعفری، فکر تونسوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، کرنل محمد خان، محمد خالد اختر، مشکور حسین یاد، مرزا ریاض، غلام جیلانی اصغر اور انور سدید وغیرہ۔ انشاءاللہ ان تمام مزاح نگاروں پر تفصیلی بحث کے لیے الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی۔